102.2 اور سیرت کے حوالے سے پروگرام محمدی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، سیرت کے حوالے سے رفاع FM 102 نے ایک نیا سیریز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ پروگرام جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگا، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر ان کی رحلت تک جو مختلف ادوار ہے، زمانی لحاظ سے تمام واقعات کو ڈسکس کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہی ہم کوشش یہ کریں گے کہ فنی سیرت نگاری یعنی سیرت نگاری کے حوالے سے اس کی ابتدا، اس کے مختلف کتابیں، غیر مسلم جو لوگ ہیں، مصنفین ہیں، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر بہت کچھ لکھا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے پروگرام میں بحث کرتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ قبل از اسلام عرب کی جو صورتحال تھی یا جزیرۃ العرب کی جو مختلف عقائد اور نظریات وہاں پر موجود تھے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا آج یہ چونکہ پہلا پروگرام ہے سیرت کے حوالے سے، تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب۔ آپ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے جو شعبہ علوم اسلامیہ ہے اس کے سربراہ ہے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان جو ہے اسی میں ہمارے ساتھ مستقل مہمان کی صورت میں وہ شریک ہوں گے، اور یہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی سیرت کے حوالے سے، اسوہ حسنہ کے حوالے سے یہ جو تمام گوشے ہیں انشاءاللہ العزیز اسی کو کور کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجیے گا کہ سیرت کے حوالے سے بہت سارے پروگرامات چلتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی، ریڈیو پر بھی، اخبارات میں بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں، تو یہ جو پروگرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے رحلت تک، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کی انفرادیت کیا ہوگی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم چونکہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کی انفرادیت کیا ہے جو آج ہم پروگرام جس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، میرے ذہن میں آج سے 2 سال پہلے یہ تجویز آئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتے بھی ہیں، لیکن عموماً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو کہ جو کہ عملی زندگی میں جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ صحیح۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو نہ صرف ہائی لائٹ کیا جائے اس میں، بلکہ آج کے زمانے میں 2022 کے اختتام پر ہم بیٹھے ہیں، اور یہ پروگرام 2023 میں جس کا آغاز ہوگا، تو جی بالکل، تو ہم آج کے زمانے میں اس پر کتنا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ مثال کے طور پر جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بہت بیان کیے ہیں۔ جی بالکل، اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اگر تمہارے اپنے گھر میں بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ، جی، تو تمہارے بچے پھلوں کے چھلکے باہر نہ پھینکیں۔ صحیح، علت کیا ہے یا اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب پڑوسی تمہارا اس کے بچے وہ چھلکے دیکھ کر اپنے والدین سے بھی مطالبہ کریں، اور شاید ان کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، تو صرف ان کو اس احساس محرومی سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے۔ صحیح۔ آج کے زمانے میں شاید یہ پھل کے حوالے سے بھی بے شک یقیناً یہ اس کی عملی صورت موجود ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پر زور دیتا ہوں کہ آج ہم ہمارے گھروں میں کبھی لارج سائز کا ایکسٹرا لارج سائز کا پزا ہم منگواتے ہیں، جی بالکل، اور پزا کھانے کے بعد اس کا بڑا سا ڈبہ ہم باہر رکھ دیتے ہیں، جی بالکل، تو پورے محلے میں ہم بتا دیتے ہیں غیر محسوس انداز میں کہ رات ہم نے پزا کھایا ہے۔ صحیح، تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اگر عمل کرنا ہے تو کرنا چاہیے یہ
کہ میں خود بھی یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پزا کھایا ہے تو اس کے ڈبے کے باکس کے پیسز کر کے آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ ہم نے یہ کیا ہے. ہم تو لیکن اس سے بڑھ کر ہمارا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی تو دور کی بات، ہم وہ پزا شروع کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ایک سیلفی لیتے ہیں، اور پڑوسی ہو تو پڑوسی، ہم پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے پزا کھایا ہے. صحیح. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برعکس ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اس بات کو میں کچھ یوں سمرائز کرو تھوڑا سا آسانی کے ساتھ، کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو، سیرہ مبارک کو ایک قصے اور کہانی کے طور پر لوگوں کو سنائیں گے نہیں، بلکہ ان واقعات کو اس حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ آج بھی ہم نے اسی کے اوپر اسی طرح سے عمل کر لینا ہے، اور آج بھی ہمارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال، اگر ہم یہ کہے کہ ٹھیک ہے مسلمان وہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ عشق محبت کا جو ہے وہ اس کے مختلف طریقوں سے لوگ جو ہے وہ اظہار کرتے رہتے ہیں مسلمان، تو ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی سیرہ مبارکہ کے اوپر خود مسلمانوں نے کتنا کام کیا ہے، اور پھر غیر مسلموں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسنہ کے اوپر، ان کے سیرت مبارکہ کے اوپر جو کام کیا ہوا ہے اس سے بھی تھوڑے سے ہمارے سامعین کو آگاہ فرمائے، تاکہ معلوم ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کہاں کہاں پر کون کون اور کس کس زاویے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جی کام تو ماشاءاللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا میں واحد شخصیت ہے کہ جن پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے، سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اور اس کو شیئر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقے سے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں سیرت النبی شبلی نعمانی صاحب کی، اور اسی طرح بے شمار کتابیں ہیں جو آج کے زمانے میں بھی بہت آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے اسوہ کے طور پر موجود ہیں. پیر کرم شاہ ظہری صاحب کی ضیاء النبی بہت اچھی کتاب ہے. اسی طرح اگر آپ نے زمانی اور ترتیبی لحاظ سے پڑھنا ہے، اور جو ایوارڈ یافتہ کتاب ہے رحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، وہ بہت اچھی کتاب ہے. آسان فہم اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں تو محمد عربی عنایت اللہ سبحانی صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے، بہت امپریس کرنے والی کتاب ہے. اگر تجزیاتی حساب سے کتاب پڑھنی ہے تو محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی کتاب کو میں ریفر کروں گا. اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب موجود ہے اس حوالے سے. اسی طرح اگر آپ نے مزید اس کو تجزیاتی اور گہرائی کے ساتھ مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کا مطالعہ کرنا ہے تو میں 3 نام بہت اس کا میں خود بھی مطالعہ کرتا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، صحیح کمال ان کی کتابیں ہیں. محمد رسول اللہ کے نام سے ایک کتاب ہے، اور ایسے پہلوؤں کو انہوں نے اس پر خود ریسرچ بھی کی ہے، اس کو اجاگر کیا ہے کہ جو کہ عام لوگوں کی نظر سے چوک جاتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، محاضرات سیرت ان کی کتاب ہے جی. اور ڈاکٹر یاسین مدر صدیقی، ابھی 1.5-2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے انڈیا میں، بہت بڑے اسکالر تھے، سیرت کا بڑا نام ہے. تو میں نے جو اپنا پورا پروگرام ترتیب دیا ہے، یہ کوئی 230 سلائڈز پر مشتمل ہے پریزنٹیشن پر، تو اس میں انہی افراد سے میں نے استفادہ کیا ہے. اور یاسین مظہر صدیقی صاحب نے تو اتنی باریک بینی سے مختلف چیزوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ بڑا کانفیڈنس لیول اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی غیر مسلموں کی، تو غیر مسلموں میں بھی کچھ لوگوں نے تو بڑی تعریفی کتابیں لکھی ہیں، کچھ تنقید بھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، خاص کر مستشرقین کی جانب سے. تو اس کا بھی جواب ڈاکٹر محمود احمد غازی، حمید اللہ ملک صاحب اور یاسین مدر صدیقی صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ان اعتراضات کے جواب دیے ہیں کہ جس کو ہمارے امت مسلمہ کو پڑھنا بھی چاہیے، اور پڑھ کر تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں، کسی کنفیوژن میں ہم مبتلا نہ ہو سکیں. مثال کے طور پر غزوہ بدر میں جب بدر کا معاملہ مارکا پیش آ رہا تھا تو مستشرقین اور غیر مسلموں نے اس پر بڑا اعتراض کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی اکانومی مضبوط کرنے کے لیے یہ جنگیں شروع کی ہیں. صحیح. تو اس کو بہت اچھی طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے ڈاکٹر اسرار نے بھی کہ یہ بالکل لغو بات ہے. ایک گروہ کو ان کے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کے سارے گھر کو، سارے سامان کو بیچ کر، مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ سارا سامان جو بچا ہے اس کو بیچ کر
اس کو بزنس میں لگایا جائے, اس بزنس سے جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ سے ہم جنگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف. تو پورے اعلان ان کی طرف سے جنگ تھی. جی. تو مدینہ پہنچ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام جانے والے تجارتی قافلوں پر حملہ کیا ہے تو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حملہ کیا. تو یہ اعلان جنگ تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. تو ڈاکٹر اسرار نے اس کو بہت اچھا جسٹیفائی کیا ہے. ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی نے اس غزوہ بدر میں آنے والے مال غنیمت کا حساب لگا کے بتایا ہے کہ ایک سپاہی کے حصے میں بمشکل 52 پوائنٹ سم تھنگ درہم آئے تھے. صحیح. تو اس سے کوئی اکانومی کھڑی نہیں ہوتی, کسی ریاست کی معیشت اس سے کھڑی نہیں ہوتی ہے. تو یہ اعتراضات ہیں, اس کے بہت اچھی طریقے سے جوابات ہمارے اسکالرز نے دیے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم تھوڑا سا, ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور یہ صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھتی گئی, تو ہم ذرا سا عرب کا جو قبل از اسلام مطالعہ ہے وہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ عرب انہوں نے یہ نام اپنے لیے کیوں رکھا تھا. بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی مخصوص ان کا ایک وہ تھا, اسی وجہ سے انہوں نے یہ نام رکھا. اور اس وقت, اب تو حالات بدل چکے ہیں, لیکن جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہو رہی تھی تو اس وقت عرب کا جو جغرافیائی حیثیت تھی یا جو جغرافیہ تھا وہ کیا تھا, اور اس وقت عرب میں کون سے اقوام اور قبائل جو ہے وہ آباد تھے. مکہ یا عرب کے جو عمومی حالات تھے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو سمجھنے سے پہلے. تو مکہ کے مذہبی حالات کو ہم پڑھتے رہتے ہیں. بت پرستی تھی, شرک تھا, چند لوگ لیکن ان میں بھی تھے جو دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے. صحیح. تو یہ تو ایک پورا مکہ کا مجموعی حالات ہمارے سامنے آتے ہیں. جہاں تک معاشرتی حالات کی بات ہے تو وہ طبقات میں تقسیم تھے. طبقات, ایک تو دو بڑی طبقاتی تقسیم تھی, ایک آزاد اور ایک غلام. تو پورا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے, یہ بھی تقسیم ہوتی ہے. نکاح کے غیر اخلاقی طریقے اس وقت رائج تھے. محرم نامحرم کا کوئی تصور اس وقت موجود نہیں تھا. زناکاری, جوا, شراب کا کلچر ہوا کرتا تھا. خواتین کو زندہ دفن کرنے کے حوالے سے ہم نے پڑھا بھی ہے, جس کے بارے میں قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ قیامت کے دن بچی پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو یہ ایک سوشل وہاں کا سسٹم موجود تھا. اکانومی جو وہاں کی تھی وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ معیشت بڑی متاثر تھی جنگوں کی وجہ سے, اور اپنی ان کا کوئی پروڈکٹ نہیں ہوا کرتی تھی. زرعی زمین نہیں تھی. تجارت کے ذریعے سے, غلہ بانی کے ذریعے سے, چمڑے اور کپڑے کی تجارت کے ذریعے سے وہ اپنا بزنس چلایا کرتے تھے. تو یہ اس وقت کے حالات تھے. اور جغرافیہ کا عموماً عرب کے علم ہے کہ ایک طرف یمن ہے, پھر وہ شام ہے, وہ عراق ہے, تو اس کے درمیان وہ ایک عرب کا علاقہ تھا. اور یہ ایک سوال اہم ہے جس کو ہم بعد میں ایڈریس کریں گے کہ ان سب برائیوں کے باوجود جی اللہ رب العالمین نے بہرحال انتخاب کیا مکہ کا, جی کہ مکہ میں سے ہی ایک نبی آنا چاہیے. تو وہ کیوں آیا؟ تو کچھ خصوصیات بھی ان کے اندر موجود تھیں, اور وہ خصوصیات کو سمجھنا بھی بڑا اہم ہے. مثال کے طور پر اگر ابھی اس پہ جی بالکل ہم ایک تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ بھی کہ وہ اپنے آپ کو عرب, ٹھیک ہے, تو وہ اس وجہ سے اگر جو خصوصیات ان کے اندر موجود ہے کہ مکہ کا انتخاب کیوں کیا گیا, ظاہر سی بات ہے کہ طائف بھی وہاں پر اور کچھ زرخیز وادیاں بھی وہاں پر موجود تھی, اور یہ تو وادی غیر ذی زر جو ہے مکہ جو ہے وہ یہی تھا. اور زرخیز وادیوں کو چھوڑ کے بنجر زمین اور بنجر وادی میں سے ایک نبی کو وہاں سے انتخاب کر لینا. لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ ہوا بھی کہ پوچھا گیا کہ جناب طائف کے وہ 2 صاحبان کے اوپر یا مکے کے صاحب کے اوپر کیوں نازل ہوا. تو یہی کہ وہ خاصیت کیا تھی, کیونکہ یہ جو نفی ہے, مائنس پہلو ہے, یہ تو بیان کر دیا جاتا ہے, لیکن کچھ مثبت پہلو بھی ہم نے سنا ہے کہ موجود تھے. تو وہ کیا ہے مکے کے اندر کہ جس پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا؟ ایک تو اگر صرف مکہ کی بات کی جائے تو خانہ کعبہ, اللہ کا گھر مکہ میں تھا. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث کیا گیا. دوسری جو اس قوم کی جو کوالٹیز تھیں وہ یہ تھیں کہ کرم و سخاوت, سخی قوم تھی مجموعی طور پر. جی.
اور لیکن وہ ظاہر سی بات ہے خدا کے لیے نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں فخر کے لیے، ایک دوسرے پر اپنا سبقت لینے کے لیے اور اپنے بتوں کی کیا کرتے تھے. صحیح. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یسألونک، وہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر ویسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اب کوئی بندہ یہ آیت پڑھے، اگر اس کو بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو، بڑا حیران ہوگا کہ شراب میں کون سا فائدہ ہے اور جوا میں کون سا فائدہ ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے اس میں اسم کبیر، گناہ بڑا ہے لیکن تھوڑا سا فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب جوا کھیلتے تھے شراب کے نشے میں، تو جب وہ جوا جیتنے والا جیت جاتا تھا تو اس میں ملنے والی رقم کو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا. اچھا. ہاں، اونٹ ذبح کر کے رکھ دیے، اس انسان بھی لے رہے ہیں گوشت، جانور بھی لے رہے ہیں. تو یہ کلچر تھا. تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ پہلا حکم ہے شراب کے بارے میں. پھر گریجولی شراب کے بارے میں دوسرا حکم لا تقربوا الصلاۃ کا آیا، اور تیسرا حکم آیا کہ یہ نجس ہے، یہ حرام ہے. اسی طرح کمٹمنٹ، یہ بڑی کوالٹی تھی عربوں کے اندر. اچھا، یعنی وعدے کی پاسداری. اسی لیے قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو. یہ ایسی کوالٹی ہے کہ یہ ہماری قوم میں بھی اگر ہو جائے تو بہت، مطلب ہمارا قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا. آپ نے کہیں پہنچنا ہے، آپ کمٹمنٹ پوری کریں. پاکستان کے ان حالات میں آپ مارجن رکھ کے چلیں، ٹریفک ہو سکتا ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو کسی سے آپ نے ٹائم دیا ہے کسی کو، تو ٹائم آپ اپنی بات پوری کریں. کوئی لین دین ہے اس میں اپنی بات پوری کریں. تو وعدے کی پاسداری کیا کرتے ہیں. اس کے بے شمار واقعات آگے بھی تذکرہ آئے گا کہ بظاہر غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی وعدے کی وہ پاسداری کرتے تھے. خودداری اور عزت نفس بہت زیادہ تھی. صحیح. خودداری مطلب خودی کی، جس کی مطلب یعنی اپنے ضد پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. کمپرومائز نہیں کرنا. ایک بات پہ اڑ گئے تو اڑ گئے، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بس شجاعت، بہادری تو پھر تھی. صحیح. اور قبائلی معاشرہ تھا، جنگ ونگ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ دہی لینے بھی نکلتے تو ساتھ تلوار ہوتی تھی. تو مطلب اس میں پیچھے ہٹنا نہیں، بزدلی نہیں تھی. صحیح. عزائم کی تکمیل، ایک چیز عزم کیا تو بس اس کو پورا کرنا ہے، اس کا ارادہ. اس کے تفصیلات ملتی ہیں کہ عبد المطلب نے جس طرح اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، جی، عبداللہ کا نام نکلا، اور پھر وہ ساری تفصیل آتی ہے. ثابت قدمی، ثابت قدم بہت لوگ تھے. تو چند خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتا دیجئے گا کہ بعثت نبوی سے قبل کیا مکہ یا مدینہ اطراف میں، جزیرۃ العرب میں، کفار مکہ کے علاوہ اہل کتاب بھی موجود تھے؟ جی ہاں، اہل کتاب موجود تھے. مدینہ میں تو بہت زیادہ تھے. صحیح. یہودی بھی تھے، عیسائی نجران میں تھے. صحیح. اور مطلب مختلف قبائل میں مختلف اہل کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے. یہودی کا زیادہ تھا کیونکہ آپ کہہ لیں کہ مدینہ کو کنٹرول کیا ہوا تھا یہودیوں نے. صحیح. مدینہ کی پوری اکانومی یہودیوں کے پاس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہودیوں سے اس اکانومی کا کنٹرول ختم کیا جائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر تو اہل کتاب تو موجود تھے. اہل کتاب موجود تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مخالفت کی ایک وجہ جو تھے کفار مکہ کر رہے تھے، اور خصوصی طور پر اہل کتاب، تو وہ یہ تھا، بتایا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اور قریش جو ہے ابو جہل اگر اس کا مخالف تھا تو وہ بھی ایک تعصب عصبیت کی بنیاد پر تھا. تو کیا ایسا؟ جی ہاں، یہ جو یہودی حضرات تھے ان کو تو اصل میں ایک نبی کے آنے کا انتظار تھا. صحیح. اور وہ سمجھتے تھے کہ پھر یعنی یہ ان کی کتاب میں موجود تھا اور وہ منتظر تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل سے آئے گا، لیکن جب بنی اسماعیل سے آ گیا تو مانتے تھے کہ سچا نبی ہے. صحیح. معلوم تھا. معلوم تھا. آگے تذکرہ آئے گا حی ابن اخطب کا. جی. کہ حی ابن اخطب جو قبیلے کا سردار تھا، اس کے نے باقاعدہ کہا کہ بندہ صحیح ہے، بات بھی ٹھیک کرتا ہے. صحیح. تو اس کے بھائی نے پوچھا تو بھائی کرنا کیا آگے؟ اس نے کہا کہ نہیں، عداوت، یہ الفاظ ہیں، آخری وقت تک میں دشمنی کروں گا. اور اس نے کر کے دکھائی. بعد میں اس کی بیٹی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، لیکن اس نے آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تو یہ تعصب تھا. دوسری وجہ میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں ہمارے آڈینس کو سمجھانے کے لیے، پیٹ کا مسئلہ تھا.
دکان بند ہو جانی تھی, بالکل اکانومی کو خطرہ تھا, تو ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہودیوں نے مدینہ کے یہودیوں نے آخری وقت تک وہ ایمان لے کر نہیں آئے. جہاں تک ابو جہل کی بات ہے, جی ابو جہل اور مشرکین مکہ, اچھا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چند نام آتے ہیں نا, اخنس بن شریح ہے, عقبہ بن ابی معیط ہے, ابو جہل ہے, ابو لہب, ابو سفیان ہے, عتبہ, شیبہ, یہ سارے, نضر بن حارث ہے, ولید ہے, خالد بن ولید کے والد جو تھے. تو یہ چند سردار تھے مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل کے. ٹھیک. تو اچھا عام مطلب آپ یہ کہیں کہ یار 150 کے قریب نام آتے ہیں, 150 زیادہ سے 300 افراد مسلمان ہوئے نا مکہ کے اندر. جی جی. تو اور یہ چند سرداروں کے نام مخالفت میں آتے ہیں, صحیح, جن کے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کاؤنٹ کر لیں تو 40-50 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو باقی لوگ کہاں گئے, مطلب باقی لوگوں کی کیا رائے تھی؟ جی جی. تو اس پر میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں باقی لوگ نیوٹرل تھے. اچھا. اور سوسائٹی میں ہوتا یہی ہے, لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں, حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, حالات کس رخ بدلیں گے, اس حساب سے پھر فیصلہ کریں گے. صحیح. تو پھر یہی ہوا کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی نیوٹرل لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے, تو اس وقت تو حالات دیکھ رہے تھے. تو ابو جہل وغیرہ کیوں مخالفت کر رہے تھے, ان کا بھی ساری چیزوں کا اگر کنکلوژن نکالیں, اس کی ان کی مخالفت کی ایک ہی وجہ تھی, اور وہ تھا پیٹ کا مسئلہ, دکان کا مسئلہ. وہ اپنا کنٹرول جو مکہ کے اندر ان کا کنٹرول تھا وہ کسی اور کے ہاتھ میں جاتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے. جبھی تو انہوں نے تو نیگوسیشن کی کوشش کی بار بار, کہ آئیے مل کے بات کرتے ہیں, ایک سال آپ ہمارے بتوں کی بات کریں, ایک سال ہم آپ کے خدا کی بات کر لیں گے. لیکن یہ جو آپ جگہ جگہ یہ سود کی بات کرتے ہیں, شراب کی حرمت کی بات کرتے ہیں, جو ہماری اکانومی کو طریقے آپ نئے نئے سکھا رہے ہیں, یہ جو ہم جو آزاد ہیں, جو غلاموں پہ ظلم آپ بند کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں ہمارے معاملات میں؟ تو یہ نہ کریں. باقی آپ کو عبادت کرنی ہے کریں, ہم آپ کو مسجد بنا کے دیں گے. ایگزیکٹ وہی کنسیپٹ جو سیکولرزم کا کنسیپٹ تھا, وہی مکہ کے اندر بھی موجود تھا. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم آپ کو نماز پڑھنے دیں گے, زکوٰۃ دیں, حج کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن ہمارے حکومت کو چیلنج نہ کریں. سمپل از دیٹ. صحیح. مطلب یہ ہوا کہ آپ جس طرح آج ایک نظریہ موجود ہے کہ دین یا مذہب یہ ایک ذاتی پرسنل وہ ہے, ایشو ہے, اور اس کو جو ہے وہ ریلیٹ نہ کر دیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آج کے پروگرام میں جو ہے ہم نے الحمدللہ آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ تمام چیزوں کی وضاحت کی, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ اسی پروگرام کو آپ کو زحمت دیں گے. سامعین کرام, آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارا یہ پروگرام جو ہے یا یہ سیریز جو ہے انشاءاللہ یا اسی طرح ہی چلتا رہے گا, اور پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کرتے رہیں گے. پروگرام کا تھیم جو ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ سیرت کو صرف بیان نہ کیا جائے, بلکہ سیرت کے اوپر آج ہم عمل کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ سادہ اور بالکل مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.